الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور اس زمین پر بسایا، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہمارا بھی مالک اور خالق ہے۔ جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہیں، اور کیونکہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہیں تو یہ کوئی لوٹ کا مال نہیں کہ انسان اس سے مزے لے اور پھر وہ مر کر کے مٹی میں مل جائے، بلکہ جو بھی نعمتیں ملی ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، بندہ ان کو استعمال کرتے ہوئے، ان میں تصرف کرتے ہوئے، ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ نعمتیں کوئی ان کے استعمال کرنے میں آزاد نہیں ہوں کہ میری مرضی میں جیسے چاہوں ویسے ان نعمتوں کا استعمال کروں، بلکہ ان نعمتوں کے معاملے میں بندہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہے۔ بلکہ دنیا میں جو آزمائش ہے وہ آزمائش ہے ہی اسی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، اور ان نعمتوں کے حوالے سے بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں کون سا رویہ طریقہ اختیار کرتا ہے، اور نعمتوں کے حاصل ہو جانے کے بعد ان کا استعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کرے گا، پانی اور صحت۔ یعنی صحت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری صحت کے بارے میں سوال کرے گا۔ دیکھیے وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ کہاں تم نے عمر گزاری، اور جوانی کے بارے میں سوال کرے گا خاص طور پہ۔ تو جوانی کو الگ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنی عمر کے سارے مرحلوں میں سب سے زیادہ صحت مند جوانی میں ہوتا ہے، اس لیے جوانی کا سوال الگ سے کیا جائے گا، کیونکہ وہ طاقت اور صحت کا موقع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم کو جسم ملا ہے، یہ جو ہماری جان ہے، ظاہر سی بات ہے نہ یہ جسم ہم نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، نہ اپنے اندر جان ہم نے اپنی مرضی سے ڈالی ہے۔ عقیدے کا ایک بہت بیسک چیز ہے، ایک بیسک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جسم یعنی جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ایک مسئلہ آتا ہے فقہ میں کہ انسان جو ہے وہ اپنے جسم کے اعضاء بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا ہے، یا ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک آرگن ڈونیشن کا ایک مسئلہ آتا ہے نا کہ آرگن ڈونیشن یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ آرگن ڈونیشن جائز نہیں، اصلاً جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں کیونکہ کوئی آپ ڈونیشن مطلب ہوتا ہے ہدیہ دینا، آپ ہدیہ اسی چیز کا دے سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہوں، آپ اپنے آرگنز کے مالک نہیں ہیں، آپ اپنی کڈنی کے، اپنے ہارٹ کے، اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں آپ کہ آپ اس کو ہدیہ دے دیں۔ البتہ علماء کہتے ہیں جہاں پہ بہت کریٹیکل سچویشن ہو اور مصلحت بہت زیادہ ہو اور نقصان کم ہو تو ایسی صورت میں علماء اجازت دیتے ہیں شرطوں کے ساتھ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان اپنے جسم کا یا اپنی جان کا مالک نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ مجھے زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے، بلکہ یہ جسم اور یہ جان اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے۔ تو وہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فطری موت نہیں رکھی ہے تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی جان ختم کر لیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ آج جو ہے ہم ایک جو احمد آباد میں واقعہ پیش آیا، ایک لڑکی نے جس کا نام عائشہ عارف خان تھا، اس نے وہ خودکشی کر لی، اور اس مسئلے پہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے علماء باتیں کر رہے ہیں، غیر علماء بھی باتیں کر رہے ہیں، الگ الگ طرح کے جذباتی بیانات آ رہے ہیں، لوگ شعر شاعری بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے بہت کچھ مضمون لکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں۔ تو ہم تو بھائی مسلمان ہیں، مسلمان کائنات کے ہر مسئلے کو اسلام کے نظریے سے دیکھتا ہے۔ ہم کو اس مسئلے کو بھی بہت جذباتی ہو کر کے اور بہت سیکولر نظریے سے نہیں دیکھنا ہے،
ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں، کیونکہ ایک بات آ گئی نا، ایک بات آ گئی تو ہم پھر اس کو وہ کوئی اگر ایسا مسئلہ ہوتا کہ بھئی دنیا میں بہت ساری خودکشیاں ہوتی ہیں، ہر مذہب کے لوگ خودکشی کرتے ہیں، لیکن اس واقعے کا بڑا گہرا تعلق ہمارے ایک تو جو کمیونٹی سے ہے، کیونکہ وہ لڑکی مسلمان تھی، اور پھر وہ کیونکہ مسلمان تھی تو ہمارے دین سے بھی اس کا تعلق ہے، اور وہ کیونکہ اب چرچا میں ہے پورا موضوع، تو ایک مسلمان جو ہے اس کو اسلامی زاویے سے دیکھے. یہ جو آج میں نے عام طور پہ میں اس طرح کے دروس نہیں لیتا جو سوشل میڈیا پہ گردش کرتے ہیں، پر کیونکہ مختلف طرح کی باتیں اس مسئلے پہ ہو رہی ہیں، اسلام کے حوالے سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ مسلمان اس معاملے کو کس نظریے سے دیکھے، کس زاویے سے دیکھے. اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ آج کچھ گفتگو کرنے والے ہیں. اچھا، اس پورے مسئلے میں ایک بات مجھے بہت کھٹک رہی ہے، اور یعنی وہ بات یہ کھٹک رہی ہے نا کہ اس مسئلے میں خودکشی پہ بہت کم بات ہو رہی ہے. یعنی خودکشی ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے، بہت عظیم گناہ اور بہت بڑا جرم ہے. جہیز پر بہت بات ہو رہی ہے، جہیز پر بات ہونی بھی چاہیے. یہ مسئلہ پتہ نہیں اس کا معاملہ جہیز سے تعلق تھا کہ نہیں تھا. جہیز ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ڈینائی نہیں کرنا میں کہ جہیز پر بات نہیں ہونی چاہیے. جہیز پر بات ہونی چاہیے، ڈومیسٹک وائلنس پہ بات ہونی چاہیے. آلریڈی ہم کرتے رہے ہیں، ہمارا جو شوہر کے متعلق جو درس ہوا ہے پورا وہ ٹاپک ہمارا یہی تھا. لیکن جہیز سے بڑا مسئلہ خودکشی ہے. خودکشی پہ بات نہیں ہو رہی ہے. خودکشی اصل میں کیا ہے؟ خودکشی اصل میں قتل ہے نا. یہ تو ایک واضح بات ہے، خودکشی قتل ہے. اور قاتل جو ہے وہ معاشرے کا معزز آدمی نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ قاتل جو ہے یعنی اس لڑکی کا، میں پرٹیکولر اس لڑکی کے معاملے میں بات نہیں کر رہا ابھی فی الحال. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی اپنی کسی ذہنی بیماری کی وجہ سے، کسی نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہو. وہ اس کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں گئی یا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، وہ اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے. لیکن جب کوئی جرم ہوتا ہے تو ہم اس عمل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں نا کہ یہ عمل کیسا ہے. بھئی ایک آدمی نے چوری کی تو ہم چوری پہ گفتگو کریں گے کہ چوری غلط ہے. اس کی کیا مجبوریاں تھیں، وہ اس کے اور اللہ کے بیچ کے درمیان کا معاملہ ہے. اس کی کیا مجبوریاں تھیں. جیسے کوئی قتل کر دیتا ہے، کسی دوسرے کا قتل کر دیتا اگر کوئی، تو ہم قاتل کے ساتھ ہمدردی نہیں برتتے، ہے نا. ہم اس معاملے میں یہ نہیں بولتے کہ ہو سکتا ہے اس نے بہت پریشان ہو کر کے قتل کر دیا ہو، سامنے والے نے اس کو بہت ستایا اس وجہ سے قتل کر دیا ہو سکتا ہے یہ اس کے ظلم کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہو، قتل کر دیا ہو. قتل ہے، اور قتل ایک بہت سنگین گناہ ہے. قتل جیسے دوسرے کا قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے، ویسے اپنے آپ کو قتل کرنا بھی بہت سنگین جرم ہے. نہ انسان کو دوسرے انسان کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ انسان کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت ہے. تو خودکشی ہوئی ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور قتل ایک جرم ہے. قاتل آدمی مجرم ہوتا ہے، شریعت کی نظر میں بھی وہ مجرم ہوتا ہے، قانون کی نظر میں بھی مجرم ہی ہوتا ہے نا. یعنی اگر کوئی انسان اگر سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پولیس والے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یعنی جو ہمارا قانون ہے، ہمارے ملک کا قانون ہے، اس میں بھی اگر کوئی سوسائڈ کرتا ہے تو کیس کس کے خلاف ہوتا ہے؟ اسی آدمی کے خلاف ہوتا ہے جس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہ شروع میں ہو سکتا ہے یہ بات ذرا سا بری لگ رہی ہو کہ ایک لڑکی مر گئی ہے اور میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں، لیکن اس پورے معاملے کو آپ سمجھیں گے تو شاید وہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی. اس لڑکی نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے. قتل کرنا ایک جرم ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں معذور ہو، ابھی ہم اس پہ نہیں بات کر رہے، وہ اس کے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، پر اس نے جو کیا ہے جرم ہے، گناہ ہے. اس کے بارے میں ہمارا نظریہ وہی ہونا چاہیے جو ایک گناہگار آدمی کے بارے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہماری سوچ وہی ہونی چاہیے جو ایک گنہگار آدمی کے بارے میں ہوتی ہے. یہ قاتل کے بارے میں ہم کیا نظریہ رکھتے ہیں، وہی نظریہ اس کے بارے میں رکھنا چاہیے. بلکہ آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیے تو اس طرح کے واقعات دوسرے لوگوں کے لیے خودکشی کے راستے کھولتے ہیں. یعنی آج اس لڑکی نے خودکشی کی، لائم لائٹ میں آ گئی، سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. اس پوری سچویشن میں کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں رہ گئی ہے کہ یہ گناہ ہے، لوگ اس کی رحمدلی، اس کے ساتھ رحمدلی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ پورا جو ایک تو اس لڑکی کا عمل اور دوسرا
ہم جیسا ہمارے معاشرے میں جیسا اس کے بارے میں رویہ، رحم دلانہ رویہ پیش کیا جا رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کل کو پھر کوئی لڑکی پریشان ہوگی اپنے سسرال میں، کوئی اس کو پرابلم ہوگا، وہ سوچے گی، اس کو لگے گا کہ خودکشی کرنا آسان ہے، خودکشی کر لو، اور پھر پیپر میں آئے گا، ٹی وی میں آئے گا۔ خودکشی کرنے والے نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی پریشانیوں سے، اپنے حالات سے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو خودکشی کرنے والے کیا ہوتے ہیں، خودکشی کرنے والے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ زندگی کے حالات سے پریشان ہو کر کے ان کو لگتا ہے موت میں ہم پناہ مل جائے گی ہم کو، ان کو لگتا ہے کہ موت کے آغوش میں ہم کو زندگی کی مصیبتوں سے پناہ مل جائے گی۔ مسلمان تو ایسا نہیں سوچ سکتا ہے، مسلمان تو یہ نہیں سوچ سکتا نا۔ میرے پاس ایک مسئلہ آیا، اور کوئی لڑکی بہت زیادہ ڈپریشن کی شکار تھی، اور اس نے مجھ سے ظاہر کیا کہ میں اس طرح کی میری حالت ہو گئی ہے، کوئی طلاق خلا کا مسئلہ تھا، اس نے اس طرح سے ظاہر کیا کہ میرا من بول رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اتنا زیادہ میں بیزار ہو گئی ہوں۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، یہ جتنی بھی پریشانیاں تمہاری زندگی میں ہیں، قبر کا عذاب جتنا سخت ہے نا، اس کے مقابلے میں ان پریشانیوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں آج ہیں، کل نہیں رہیں گی۔ آج تم پریشان ہو، تم 10 سال کے بعد جب زندگی اپنی تمہاری پٹری پر آ جائے گی تو تم بھول جاؤ گی، شاید یہ پوری سچویشن بھول جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان معاملات پہ تم کو ہنسی آئے کل کو، لیکن قبر کا عذاب تو بہت سخت ہے، اور یہ قبر کا عذاب کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک کہ قیامت نہیں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ قیامت تک کہ اس کو یہ قبر کا عذاب ہوتا رہے گا۔ تو وہ اس کو سمجھ میں آ گئی وہ بات، الحمدللہ فوراً۔ تو مسلمان جو ہے نا، اس کے لیے تو خودکشی کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتی ہے، موت اصلی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ کافر کو لگتا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ ہے، تو اس کو لگتا ہے میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ میری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مسلمان کے لیے موت زندگی کا خاتمہ نہیں، اس کی تو اصل زندگی شروع، بلکہ اس کا زیادہ ٹینشن تو اس زندگی کے بارے میں ہوتا ہے۔ دنیا کی مصیبت کو تو وہ بہت اہمیت ہی نہیں دیتا، کیونکہ اس کو تو اصل ٹینشن ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ تو دنیا کی مصیبت کے لیے وہ آخرت کی مصیبت تھوڑی نہ جھیلے گا۔ تو ایک مزاج تو خودکشی کرنے والوں کا یہ ہوتا ہے۔ مسلمان تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ مرنے کے بعد میری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اس کو تو پتہ ہے کہ اگر میں اس عمر پہ اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ کر لی تو میں پھر عذاب جھیلتا رہوں گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ نا، بہت سارے خودکشی کرنے والوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، بدلہ لینا، کہ مجھ کو بدلہ لینے کا ہے سامنے والے سے، میں سامنے والے کو ہرا نہیں سکا، مجھ کو ثابت کرنا ہے کہ میں مظلوم ہوں، وہ ظالم ہے، لیکن کیسے میں ثابت کروں؟ میں سوسائڈ کر لیتا ہوں، میں سوسائڈ کر لوں گا، لوگ سمجھ جائیں گے میں مظلوم ہوں، اور جو ظالم ہے لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے، جیسا کہ اس کیس میں ہو رہا ہے۔ ہم نے دوسری طرف کی کوئی بات نہیں سنی، لڑکے کا کوئی بیان نہیں آیا، لڑکے کے گھر والوں کا کوئی بیان نہیں آیا، باپ نے جو بولا، عورت نے جو، میں نہیں بول رہا ہوں کہ اس میں صحیح کیا غلط کیا، میں تو ہم نہ اس کو غلط بول سکتے ہیں بھی نہ اس کو غلط بول سکتے ہیں، کیونکہ باتیں پوری ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، سوشل میڈیا سے لے کر ہر کوئی لڑکے پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ یہ بھی شرعی رویہ درست نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے، دو طرف کی بات جب تک آپ سن نہ لیں تب تک آپ فیصلہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کسی ایسی چیز کی وجہ سے پریشان ہو جس میں لڑکے کوئی قصور نہ ہو، جیسے کہ وہ ویڈیو میں بول رہی ہے کہ یک طرفہ محبت کامیاب نہیں ہوتی، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ یک طرفہ محبت کرتی ہو، لڑکے کو پسند نہ ہو، وہ طلاق، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ایک سیناریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو ہے وہ رہنا چاہتی ہو ساتھ میں، لڑکا طلاق دینا چاہتا ہو، تو طلاق دینا تو اس کا حق ہے۔ اگر وہ طلاق دینا چاہ رہا تھا، چھوڑنا چاہ رہا تھا، اس کا حق تھا۔ لڑکی نہیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی، اس کے فیصلے کو، اور ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، اور جب لوگ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں تو یعنی اس ازدواجی زندگی میں سب سے بدترین کردار وکیل لوگ ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے کیسز آتے رہتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی مسئلے میں وکیل کے پاس جاتا ہے، وکیل اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ چارجز لگا کر کے مقدمہ لگا دو، اس پہ جہیز کا، ڈومیسٹک وائلنس کا، اور جو ہے اب تو 3 طلاق والا قانون بن گیا ہے، تو سب سے زیادہ یعنی یہ تو رپورٹ میں ہے نا کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ مس یوز جس قانون کا ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ عورتوں کے حقوق میں بنے ہوئے قوانین، وہ قوانین جو عورتوں کو ان کا حق دلانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یعنی کیونکہ لڑکی نے ویڈیو میں تو کہیں جہیز کی بات نہیں کی، نہ پوری اس کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ جہیز اس کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا،
نہ جو ان لوگوں کی فون کال پہ بھی بات ہوئی اس میں بھی جہیز کا مسئلہ نہیں آیا، بلکہ وہ لڑکی بول رہی کیس وڈرال کر لو، یعنی اس نے لڑکے کے خلاف کیس کیا ہوا ہے، بلکہ وہ یہ بول رہی ہے کہ لڑکا بول رہا ہے اگر کیس نہیں کیا ہوتا تو تمہارے بارے میں سوچا جا سکتا تھا، یعنی لڑکا بھی خود کیسز سے پریشان ہے۔ تو خودکشی کرنے والے کو یہ لگتا ہے نا کہ میں اس سے بدلہ لوں سامنے والے سے، اور بدلہ لینے کا جو مزاج ہوتا ہے نا اس میں لگتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، یا لڑکی کو لگتا ہے میں خودکشی کر لوں گی تو سامنے والے کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے گا، میرا مظلوم ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یہ خیال کیوں ذہن میں آتا ہے؟ یہ خیال اس لیے ذہن میں آتا ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی دارالجزا ہے، ظالم کو یہیں پہ ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے۔ میرے پاس بہت سارے کیسز ایسے آئے نا جس میں مطلب لڑکیاں پریشان ہیں، طلاق ہو گیا ہے اور وہ ایک دم غصے میں ہیں، تو میں نے ان کو، اور وہ بدلہ لینا چاہ رہی ہے، ایک دم بدلے کی آگ ان کے اندر بھڑک رہی ہے، اور وہ کسی طرح سے چاہ رہی ہیں، یعنی طلاق کے مسئلے میں خاص طور پہ لڑکی بالکل زخمی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی مظلوم انسان ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا، کیسے وہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو کیسے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کی آواز، بری بات تیز آواز میں کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن جو مظلوم جو ہے وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو میں نے یہ بولا کہ یہ کیوں سوچتے ہو کہ ہر ظالم کو دنیا میں ہی بدلہ مل جائے گا اس کے ظلم کا؟ ہمارا قیامت پر ایمان ہے نا، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو یہ مت سوچو کہ دنیا میں لازماً تم ظالم کو بدلہ مل جائے، حالانکہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کا اکثر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دے دیتا ہے، لیکن اگر دنیا میں اس کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں ملا تو ایک بڑی عدالت تو باقی ہے نا، وہاں پہ امید رکھو اللہ تعالیٰ، وہاں پہ تو کوئی آدمی اپنے کیے ہوئے ظلم سے بھاگ نہیں پائے گا۔ یہ سوچنا کہ میں دنیا میں ہی بدلہ لے کر کے رہوں گا میرے اوپر جو ظلم ہوا ہے، اور جو انتقام کی آگ اندر سے بھڑکتی ہے نا، جو جلتی ہے، وہ انسان کو بہت پریشان کر کے رکھتی ہے، اور وہ انتقام کی آگ ہوتا ہے کبھی انسان کو سوسائڈ تک کے لے کے چلی جاتی ہے۔ تو سوسائڈ ہوا ہے، ایک لڑکی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس کی ویڈیو سنے گا تو اس کا دل پگھل جائے گا، رقیق القلب انسان ہوگا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ لیکن اس مسئلے میں اس پہلو سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اتنا گلیمرائز کر دیا سوسائڈ کو، خودکشی کو اتنا پرکشش بنا دیا ہے نا کہ سوسائڈ کرنے والے کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ مسلمان ہے تو اس کے تو ذہن میں آنا چاہیے نا، لیکن آپ دیکھیے وہ جس طرح کی لڑکی جس طرح سے گفتگو کر رہی ہے، اس کی گفتگو کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ وہ فلموں سے بہت متاثر ہے، بالکل جیسے فلموں میں ڈائلاگ ہوتے ہیں، میں ہوا ہوں اور یہ پانی مجھ کو اپنے آپ میں سمو لے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ مطلب ٹھیک ہے، بعض مرتبہ انسان ایسی باتیں بھی کر دیتا ہے جو نسبتاً غلط ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ میں اس لڑکی کی برائی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایسا لگتا ہے فلموں سے بہت متاثر ہو کر کے، کیونکہ ہمارے یہاں انسان آدمی نارمل زندگی میں تو سوسائڈ کے بہت سارے کیسز نہیں دیکھتا ہے، یہ سب ٹی وی پہ فلموں میں اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ اتنا ان چیزوں سے متاثر ہو کر کے اس خودکشی کو اتنا گلیمرائز کر دیا گیا ہے نا کہ اس کے گناہ ہونے کا تصور نکل گیا ہے۔ بھائی کافر آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، مسلمان کو تو یقینی طور پہ خودکشی کو گناہ سمجھنا چاہیے نا، پر مسلمان بھی خودکشی کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اور ہم ایک طرح سے اس سے رحمدردی ظاہر کر کے دوسرے لوگوں کے لیے خودکشی آسان بنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ تاکہ دوسرا آدمی ہمت نہ، ایسا نہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، یعنی وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، دوسرے لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہجرت کے موقع پہ آئے تھے، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت کی انہوں نے، اور مدینہ آنے کے بعد شاید کچھ بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور اس سے ان کی وفات ہو گئی، خودکشی کر لی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو دوسرے دوست نے جو ہے خواب میں دیکھا ان کو، تو دیکھا کہ خوشحال ہے لیکن ہاتھ ان کا کٹا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا اس ہاتھ کا کیا ہوا؟ تو کہا یہ مجھے سزا ملی ہے، جو میں نے ہاتھ اپنے کاٹے تھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ تو انہوں نے آ کر کے خواب جو ہے وہ اللہ کے نبی سے بیان کیا، تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما، یعنی صحابی تھے لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ عمل کی سزا مل رہی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اور وہ کافر ہو گیا ہے، یعنی بعض ایک مولوی کو میں نے دیکھا وہ بول رہے ہیں کہ وہ جہنم میں گئی، ایسا بولنا جائز نہیں، کسی بھی انسان کے بارے میں متعین یہ نہیں بول سکتے کہ وہ جہنم میں گیا، اس طرح کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ لیکن بہرحال خودکشی کرنے والے کے ساتھ اللہ کے نبی کا رویہ کیا تھا؟ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بنے۔
دوسرا آدمی خودکشی کرنے سے پہلے سوچے کہ اللہ کے رسول میری جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، اور کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول جنازے کی نماز میری نہ پڑھے. تو ہمت نہیں کرے گا کوئی آدمی نا جو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھنے والا ہے. پر ہم اتنا زیادہ رحم دلانہ رویہ دکھا دیتے ہیں خودکشی کرنے والے کے لیے کہ دوسرا آدمی بھی اس کے لیے تیار ہو جائے کہ چلو خودکشی کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھی نام ہو جائے. یہ مزاج نہیں ہو. اتنا خودکشی کو بہت زیادہ ہم نے گلیمرائز کر دیا ہے. میں خودکشی پہ اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ خودکشی پہ نہیں بات کر رہے ہیں، وہ جہیز پہ بات کر رہے ہیں. جہیز کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے نا کہ جہیز مسئلہ تھا کہ نہیں تھا. وہ تو جب دونوں طرف سے بیان آ جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ جہیز مسئلہ تھا کہ نہیں تھا. پر خودکشی بھی یہ مسئلہ ہے. یہ بعض مرتبہ کیسا ہوتا ہے، ہمیں جس سچویشن سے دیکھ رہا ہوں چیزوں کو شاید دوسرے لوگ نہ دیکھ رہے ہو. میرے پاس بہت زیادہ کیسز آتے ہیں اس طرح کے، خلا کے، طلاق کے، اور میں ایک تجربے سے یہ بات سیکھا ہوں، ایک طرف بات سن کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پہ عورت کی ایک طرف بات سن کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. عورتیں جھوٹ نہیں بولتی ہیں، عورتیں آدھا سچ بولتی ہیں، اور وہ آدھا سچ جو ہے نا پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ دیکھیے وہ صحابیہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے شوہر صفوان بن معطل کی بیوی تھی، کہا میرے شوہر فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور مجھ کو نماز پڑھنے پر مانتے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتے. بات جو انہوں نے بولی نا جھوٹ نہیں بولی تھی، تینوں باتیں سچ تھیں. فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور میں روزہ نماز پڑھتی ہوں تو مجھ کو مارتے، اور روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتے. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ایک طرفہ بات سن کر کے فیصلہ نہیں کیا، نہ کوئی جو ہے وہ بنا. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ بلایا صفوان بن معطل کو، بلایا اور صفوان بن معطل سے پوچھا بھائی تمہاری شکایت ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہ اللہ کے رسول فجر کی جہاں تک بات ہے تو میں مزدور آدمی ہوں، رات بھر پانی دھونے کا کام کرتا ہوں، اور میرے خاندان میں ایک طرح کی بیماری ہے کہ ہم لوگ صبح نہیں اٹھ پاتے ہیں، اس لیے وہ سفر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے. وہ جو صفوان بن معطل کا معاملہ ہوا تھا نا واقعی افق والا، وہی پیچھے رہ گئے تھے باقی، حضرت عائشہ والا وہ پیچھے، کیونکہ وہ بیماری تھی، وہ سفر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے، سوتے ہی رہتے تھے وہ، اس لیے وہ لاسٹ میں اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہاں پہ لیٹی ہوئی ہیں، تو ان کو بیماری تھی ایک طرح کی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب آنکھ کھلے تب نماز پڑھ لو. کہا کہ اس کو نماز پڑھنے بھی کیوں مارتے ہو؟ تو اللہ کے رسول یہ دو صورتیں پڑھتی ہے، میں نے اس کو منع کیا کہ تم ایک صورت پڑھا کرو اس لیے میں مارتا ہوں. اور کہا کہ تم اس سے روزہ کیوں نہیں رکھنے دیتے ہو، کیوں تلوا دیتے ہو؟ اللہ کے رسول میں جوان آدمی ہے، روز روزہ رکھتی ہے تو میری ضرورتیں کیسے پوری ہو؟ جھوٹ نہیں بولا خاتون نے، لیکن آدھی بات بتائی ایک طرفہ. یا آپ ایک طرفہ بات سن کر کے فیصلہ کرتے تو کیا ہوتا تھا؟ غلط بات ہو جاتی تھی. دوسرے آدمی کا بھی بیان سنیے پھر فیصلہ کریے. یعنی پورا میڈیا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آدمی برحق ہی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو، لیکن ہم فوراً کیوں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر آدمی مفکر ہے، ہر آدمی عدالت کھول کر کے بیٹھا ہے، ہر آدمی فیصلہ سنا رہے ہیں. ارے بھائی تمہارا کام، تم کیوں بول رہے ہو اس بیچ میں جب تک تم نے دوسری طرف کی بات نہیں سنی ہے؟ ہاں اس کو کیوں گالی دے رہے ہو بیچارے کو؟ ابھی اس کی بات تو سنو پہلے پوری. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ نہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ظلم کا شکار رہی عورت. اچھا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جہیز کی وجہ سے خودکشیاں ہوتی ہیں، ٹینشن کی وجہ سے خودکشیاں ہوتی ہیں. ایون ایسا بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ مرد بھی خودکشی کرتا ہے، وہ بھی ایک پہلو ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. تو یک طرف اللہ کے رسول کے ایک صحابی آئے اور ان کے بارے میں شکایت کی صحابہ نے کہ اللہ کے رسول، اس سے کہا گیا کہ تم مسجد کے پاس گھر بنا لو ایک صحابی کو. تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پسند کہ مسجد کے پاس میرا گھر ہو. تو یہ بات سن کر کے ایسا لگتا تھا کیوں منافق ہے وہ، مطلب صحابہ کرام کو ایسا شک ہوا کہ کہیں مطلب مسلمان کیوں نہیں سوچے گا مسجد کے پاس اس کا گھر ہو، کہیں وہ منافق تو نہیں کہ وہ بول رہا ہے کہ مجھے نہیں پسند کہ مسجد کے پاس میرا گھر ہو. تو اللہ کے رسول نے ایک بات سن کے فیصلہ نہیں کیا. اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں بولا؟ تم اتنا مطلب لوگ، ان کے گھر جو ہے وہ مدینہ سے دوری پر تھا مسجد نبوی سے، تو کہا تم نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے یہ نہیں پسند کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو؟ تو اللہ کے نبی میں نے آپ سے حدیث سنی تھی کہ جب آدمی وضو بنا کر کے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں میرا گھر دور رہے اور میں چل کر کے آؤں تاکہ میرے زیادہ درجات بلند ہو، زیادہ گناہ معاف ہوں. تو جب پوری بات سامنے آئی تو مسئلہ کچھ اور نکلا. تو یہ جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا میں ہر آدمی اور ہر یوٹیوب چینل کا جو بھی ایک اونر ہے، ہاں یوٹیوبر، وہ ہر ایک یوٹیوب چینل وہ ہمیشہ جو ہے سلگتے موضوع ڈھونڈتا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جیسے کوئی ایشو سب سے پہلے میرا ہی بیان آ جائے. ہاں میں ہی سب سے بڑا وجہ سے لوگ ایسا لگتا ہے دنیا جو ہے وہ انہی پہ نگاہ ٹکا کے بیٹھی ہوئی، ان کا جو ہے پوائنٹ آف ویو سنے بغیر جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہونے والا ہے. یہ مزاج ذرا سا نہیں ہونا چاہیے. میں خود بھی بہت زیادہ کرنٹ ایشو پہ اس طرح سے فوراً کوئی ری ایکشن نہیں دیتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ غلط ری ایکشن بہت زیادہ آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس پہلو پر بھی بات ہونی چاہیے. خودکشی، خاص طور پہ خودکشی پہ کوئی بات نہیں کر رہا. ایون علماء کو بھی دیکھ رہا ہوں وہ بھی خودکشی پہ بات نہیں کر رہے، وہ بھی جہیز پہ ہی بات کر رہے ہیں. سائڈ میں خودکشی کا بیان زیادہ ہونا چاہیے.
اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونا چاہیے، اس کی ہمت توڑنی چاہیے لوگوں کی، لوگوں کو بتانا چاہیے بہت گھناؤنا فعل ہے، خودکشی بزدلی ہے، یعنی اصل طاقتور تو وہ آدمی ہے جو مصیبتوں سے لڑتا ہے، خودکشی کرنے والا بزدل انسان ہے، وہ مصیبتوں سے نہیں لڑ پایا، وہ مصیبت سے لڑتا تو شاید اللہ تعالیٰ کے اس کے درجات بلند ہو جاتے، اور کتنا بھی وہ ٹینشن میں، یعنی ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ جنگ میں لڑتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا یہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو جو دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں اس آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے بول دیا جہنم میں جائیں گے، ذرا میں دیکھوں، تو پیچھے پیچھے گئے تو دیکھا بہت جواں مردی سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے، اور چور ہونے کے بعد جو ہے جب وہ اپنے زخموں سے چور ہو گئے تو آخرکار کیا کیا، اپنے آپ کو قتل کر لیا، نیزہ لے کر کے غالباً اپنے سر پہ مارا اور قتل کر لیا اپنے آپ کو، تو انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول گواہی دی۔ آپ سوچیے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے جو آدمی خودکشی کر لے اس کے بارے میں اللہ کے رسول بولے جہنم میں جائے گا، ہے نا؟ کتنی ساری حدیثیں ہیں، اللہ قرآن کی صاف صاف آیتیں ہیں، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اس جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو خودکشی پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے اور بھی کچھ ایک پہلو ہیں، ان کو بھی ہم کو دیکھنا چاہیے۔ ایک پہلو اس مسئلے میں یہ ہے نا کہ مسلمان لڑکی خودکشی کر رہی ہے اور اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے تو بہت دور کی بات، جیسے وہ لڑکی بات کر رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے، مطلب وہ بیچاری بول رہی ہے میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اس کو نہیں پتا کہ وہ جہنم کے راستے پہ چل رہی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی عذر نہ رکھا ہوگا تو پھر جہنم میں جائے گی نا وہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی عذر نہیں رکھا ہوگا، کوئی ایکسکیوز ہو تو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا گناہ معاف کر دے۔ اس میں بہت فکر مندی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ خودکشی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ عقیدہ درست نہیں ہونا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی جان اس کی نہیں ہے جس کی وہ مالک ہے کہ وہ لے لے، اس کی جان اللہ کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنی جان کیوں لی، تم نے تو نہیں اپنی جان بنائی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اس کو بیچاری کو یہ نہیں پتا ہے، نہیں ہم کو عقیدے پہ تربیت کرنے کی لوگوں کی کتنی ضرورت ہے۔ مسلمان لڑکی ابھی اتنا بیسک بات دین کی نہیں جانتی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں ہم کو فکر مند ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لڑکی ہے نا تو ان مسالک کے لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی مدرسوں اپنی مسجدوں میں دروازے بند کر کے رکھے عورتوں کے لیے۔ عورت بازار جا رہی ہے تو ان کو پرابلم نہیں، مزار میں جا رہی ہے تو اس کو پرابلم نہیں، شادیوں میں جا رہی پرابلم نہیں، سارا فتنہ عورت کی مسجد میں آنے سے ہی ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا، بعض مسالک کے لوگوں نے عورتوں کو دین سے دور رکھنے کا پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ ہاں، ایک تو ویسے ہی بہت سارے دیہاتوں میں تو جمعہ ہی نہیں ہوتا ہے، مسلک کے حساب سے بعض مسلک ایسے ہیں کہ ان کے یہاں پہ دیہات میں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، جہاں ہو رہا ہے وہاں عربی میں ہوتا ہے، اور اس میں بھی عورتوں پہ پابندی ہے۔ عورتوں کو ہم نے دین سے دور کرنے کا کتنا، بجائے اس کے کہ ان کو معاشرے میں دین سے قریب لاتے، کیونکہ عورت دین سے قریب آئے گی تو وہ پورے گھر کو دین سے قریب کرتی ہے۔ آپ بڑے بڑے علماء کے زندگی کے معاملات پڑھیے، ان کی زندگی میں ان کی ماؤں کا بہت بڑا کردار تھا۔ حضرت امام بخاری کے بارے میں پڑھیے، ان کی والدہ کی تربیت بہت اہم تھی ان کی زندگی میں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کا نصف ہے اور بقیہ نصف کی تربیت کرتا ہے، ہم نے اس کو دین سے دور کر دیا ہے، اتنا دور کر دیا ہے کہ اس کو جو ہے، مطلب مجھ کو افسوس ہو رہا ہے اس لڑکی پر کہ اس کی عقیدے پہ صحیح تربیت نہیں ہوئی۔ مضبوط عقیدہ جس کا رہے گا وہ خود ہی نہیں کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہے نا کہ یار یہ تو قبر کا عذاب زیادہ خطرناک ہے میرے لیے، اس کو پتہ ہے میں قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ مضبوط عقیدے کا آدمی خودکشی نہیں کرتا ہے۔ تو ہم کو ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے اس پورے مسئلے میں، اور زیادہ ہم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ صحیح عقیدے کی دولت سے نوازا ہے، بہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے واللہ۔ یہ کتنا بڑا، مطلب دوسروں کے حالات دیکھ کر کے ہم کو عبرت کرنا چاہیے کہ کتنی مصیبتیں اہل توحید پر آتی ہیں، لیکن وہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کی مصیبت ہے، برداشت کر لیں گے، آخرت کی مصیبت سے بہتر ہے۔ اچھی عقیدے کی دولت اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کی شکر گزاری کے طور پہ بھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس عقیدے کو دوسروں تک کے پہنچائیں، خاص طور پہ خواتین میں اور ہماری بچیوں میں۔ دیکھیے یہ سب بچیوں پہ فلموں کا، ٹی وی چینلز کا بہت اثر ہے، یعنی ان کی تربیت ہم نہیں کر رہے تو ان کی تربیت ٹی وی کر رہی ہے، فلمیں کر رہی ہیں، ویب سیریز کر رہی ہیں، ان کو صحیح تربیت تو مل نہیں رہی، الٹی غلط تربیت مل رہی ہے، ہاں، جس طرح سے فلمی انداز میں وہ بات کر رہی ہے۔ تو ہم کو کتنا ضرورت ہے اس وقت اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے درست ماحول بنانے کی، ان کے لیے جمعہ کے خطبوں میں انتظام کیا جائے، ان کے لیے علیحدہ دروس کا انتظام کیا جائے
ایسی دائی خواتین تیار کی جائیں جو ان عورتوں کی صحیح تربیت کریں. کتنا بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. ماشاءاللہ اپنے یہاں جو بھی کام ہو رہا ہے دروس وغیرہ کے سلسلے میں, جب سے آن لائن درس شروع ہوا ہے, بہت ساری خواتین بھی الحمدللہ مستفید ہونے لگی ہیں. اور ہم کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور باریکی سے اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عقیدے میں کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. یہ واقعہ جو ہے اس میں سب سے فکر مندی کی بات عقیدے کی. باقی یہ بات ہے بھی پہلو, مطلب اس پہ کیونکہ بہت لوگ بات کریں اس لیے میں نے اس کو شروع میں نہیں لیا کہ ہمارے معاشرے میں کسی حد تک کہ عورت بہت مظلوم ہے. یعنی ہم نے عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا, نہ ہم میراث میں حق دیتے ہیں, نہ ہم اس کو بیچاری کو شادی کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو انتخاب کرنے کی اجازت دی ہے وہ نہیں دیتے. ہاں, گھروں میں بچوں کے برابر ان کو حقوق نہیں دیتے ہیں. یعنی ہم عورتوں کو نا لالی پاپ دیتے ہیں. لالی پاپ عورتوں کو ہم یہ دیتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام نے جو بہت کچھ دیا ہے وہ بہت کچھ ہم چھین لیتے ہیں ان سے, ان کو نہیں دیتے. اسلام نے تو دیا ہے پر ہم دے رہے کہ نہیں دے رہے. بنی بچی پیدا ہوتی ہی اس کا حق, بنی بعض لوگوں نے لکھا نا کہ اور بچی کا, بیٹی کا سب سے پہلا حق جس پر ڈاکہ مارا جاتا ہے وہ اس کی پیدائش پر خوشی کا حق ہے. باپ خوش نہیں ہوتا ہے بچی پیدا ہوتی. مسلمانوں میں بھی یہ معاملہ ہے نا, سب سے پہلا حق تو اس کا یہی مارتے ہیں. یعنی بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی تو بولتے ہیں چلو اللہ کی مرضی. مطلب جیسا مصیبت میں آدمی بولتا ہے مصیبت میں آدمی بولتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, تو بیٹی کے پیدا ہونے میں بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. ہمارے دین نے دیکھیں کتنا زیادہ اس معاملے میں سختیاں برتی ہیں, کتنا کیا معیار قائم کیا. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, بیٹا آیا تو اس کو گود میں بٹھا لیا, اور بیٹی آئی تو اس کو زمین پہ بٹھایا. تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو کہا حل عدلت بینہما, تم نے ان دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا. اتنی بات پہ ہم تو شاید اس کو اگنور کر دیں گے نا دیکھ کے. اللہ کے رسول نے اس کو نہ صرف یہ کہ دیکھا اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تم نے بیٹے کو گود میں بٹھایا اور بیٹی کو زمین پہ کیوں بٹھایا, دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا. ہمارے یہاں تو کچا کھانا بنے گا تو بیٹے کو کھلائیں گے, بچی کچی دال رہے گی بیٹی کو کھلا دیں گے. ہاں, تو ہم لوگ ناانصافی کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ میں, اور بہت ممکن ہے کہ اس معنی جو بیانات آئے ہیں بہت ممکن ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو سکتا ہے وہ اس درجے میں چلی گئی ہو ان ناانصافی کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے, کہ اس نے خودکشی کا اقدام کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. تو یہ کہ بہت زیادہ ناانصافی عورت, یعنی آپ دیکھیں نا مسلم معاشرے میں عورت کی کیا حیثیت ہے, خاص طور پہ جو اس کو میراث سے ہم نے محروم کر کے رکھا ہوا ہے نا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جب تک کہ سسرال میں وہاں پہ رہتی ہے میکے میں, اس کو بولتے ہیں تیرا اصل گھر تو سسرال ہے, اس کو بار بار جیسے لگتا ہے تانا دیتے ہیں. یہ ہندوؤں کے یہاں سے آئے اپنے یہاں پہ کہ تمہارا اصل گھر, اس کا اصل گھر یہ ہے بھائی, اس کا میکہ اس کا اصل گھر ہے, اس کا اصل گھر اس کا سسرال نہیں ہے. سسرال تو وہ ایک جو ہے ایک معاہدے کے تحت جاتی ہے, وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا تو واپس اس گھر میں آئے گی. اصل گھر لڑکی کا اصل گھر اس کے باپ کا گھر ہے, اس کے بھائی کا گھر ہے. سسرال اس کا اصل گھر نہیں ہے. جو ہمارے یہاں لڑکیوں کو بولتے ہیں نا تمہارا اصل گھر تو سسرال ہے, نہیں, اس کا اصل گھر میکہ ہے. اس کے شوہر کا انتقال ہوگا تو پھر میکے میں آئے گی, باپ کی ذمہ داری ہو جائے گی اس کو سنبھالنا, بھائی کی ذمہ داری ہو جائے گی اس کو سنبھالنا. وہ اس کو بیچاری کو بار بار فیل کراتے رہتے ہیں کہ تم اجنبی ہو, تمہارا اصل گھر تو سسرال ہے. ہاں, لڑکی پرایا دھن ہوتی ہے. یہ لڑکی پرایا دھن ہوتی ہے, ارے بھائی لڑکی تمہاری ہے اصل میں. پرایا دھن مطلب کیا ہوتا ہے, باپ کا بیٹی سے رشتہ زندگی پر ختم نہیں ہو سکتا ہے. شوہر سے بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے, باپ نہیں بیٹی کو طلاق دے سکتا, شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. تو یہ پرایا دھن والی بات کہاں سے آ گئی. یہ جو ہندوانہ مزاج ہمارے ہو گئے نا, اس طرح کے معاملات میں اس کا بہت اثر ہوتا ہے. یعنی ہم جو بولتے ہیں نا کنیا دان والا مزاج ہو گیا ہمارا, کہ ہم نے دان کر دیا, دان کی بھی چیز واپس نہیں لے سکتے. شریعت میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. صرف اتنا ہوتا ہے شادی میں کہ کفالت کی ذمہ داری باپ سے ختم ہو کر کے شوہر پہ آ جاتی ہے. لیکن اگر شوہر معذور ہو جائے, کفالت نہ کر پائے, واپس باپ کو کفالت کرنی پڑے گی. شوہر اگر وہ مر جائے واپس باپ کو کفالت کرنی پڑے گی. شوہر اگر طلاق دے دے واپس باپ کے, اور باپ نہیں ہے تو بھائی کو کفالت. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی تربیت کرے, ان کی تعدیب کرے, ان کو ادب سکھائے, حتیٰ یمتنا او یموت عنہنہ, یہاں تک کہ وہ عورتیں مر جائیں یا یہ آدمی مر جائے. اللہ تعالیٰ نے موت تک کے رشتہ بنایا ہے, بھائی اور بہن کا, باپ کا اور بیٹی کا. پر ہمارے یہاں نا مطلب لڑکی کی ڈولی نہیں نکلتی, جنازہ نکلتا ہے.
لوگ ایک مرتبہ شادی کر کے سمجھتے ہیں ہمارے کندھے کا بوجھ ہلکا ہو گیا. نہیں بھائی, کاندھی کا بوجھ ہلکا ہو گیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ آپ کی بیٹی رہے گی, بیٹی کا رشتہ تھوڑی ختم ہو جاتا ہے. پر جب یہ مزاج ہوتا ہے نا, پھر وہ لڑکی جو ہے بیچاری جب سسرال پہنچتی ہے, اس کو وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ گھٹتی ہے, لیکن وہ گھر پہ نہیں پہنچا سکتی. اس کو لگتا ہے میں پرائی ہو گئی ہوں, اب مجھے جو بھی ہے سہ کر کے یہیں پر رہنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اس مسئلے میں ایک چیز یہ بھی ہے پہلو غور کرنے کا, کہ شریعت نے طلاق جو رکھا ہے نا وہ بھی بعض حکمتوں کے تحت رکھا ہے. خلا بھی رکھا ہے تو وہ بھی حکمتوں کے تحت رکھا ہے. ہم نے جس طرح نکاح کو مشکل بنا دیا ہے معاشرے میں, اسی طرح طلاق اور خلا کو بھی مشکل بنا دیا ہے. اور جس طرح نکاح کی مشکل ہونے سے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں, اسی طرح طلاق اور خلا کی مشکل ہونے سے بھی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ بھائی اس حد تک کے معاملہ نہیں جانا چاہیے کہ عورت سب کچھ برداشت کر کے خودکشی کر لے لیکن وہ طلاق اور خلا نہیں لے سکتی ہے. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے معاشرے کے اندر. بھائی بہت سارے طلاق خلا کے مسئلے ہوتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آدمی کو بھی حق ہے کہ وہ طلاق دے دے, عورت کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے لے. یہ شریعت نے کیوں رکھا ہے کہ بھائی رشتہ چلانے کی کوشش کرو جب تک رشتہ چلنے کے لائق ہے. اگر رشتہ اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتا, شریعت ان کو پابند نہیں بناتی کہ تم رشتے میں رہو. لڑکے کو بھی اجازت ہے وہ رشتہ, کیسے قرآن کہتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اگر اچھے سے رکھ سکتے ہو رکھو, اچھے سے نہیں رکھ سکتے ہو چھوڑ دو. عورت کا بھی معاملہ ہے, اچھے سے رکھ رہا ہے تو رکھو, نہیں اچھے سے رکھ رہا تو چھوڑ دو. لیکن ہم نے وہ طلاق لینے کو عیب بنا دیا ہم نے, نعوذ باللہ. یعنی مطلقہ عورت کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں کہ اس کا طلاق ہو گیا ہے. اور یہ بری بات, یہ بہت غلط نظریہ ہے, یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری بیویاں صحیحہ تھیں, ہے نا. اور پھر اللہ کے رسول نے بھی بعض عورتوں کو طلاق دی, بعض عورتوں کو اللہ کے رسول نے طلاق دی. حضرت سودا کو طلاق دینے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ کو دے دی. تو اسلام میں نکاح نہ ایک کانٹریکٹ میرج ہے. کہیں پر اگر مطلب کانٹریکٹ میرج بول رہا ہوں, ایک کانٹریکٹ ہے, مضبوط کانٹریکٹ ہے لیکن کانٹریکٹ ہے. وہ توڑ سکتے ہیں, دونوں میں سے کوئی بھی ایک فریق توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے. اس کو یہ لڑکی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو طلاق ہونے والا تھا, اس نے اس کو بہت بھاری سمجھ لیا. طلاق کو اتنا بھاری نہیں سمجھنا چاہیے. مطلب وہ زندگی ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئی لیکن طلاق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا سوچ کر کے کہ وہ شوہر کی جدائی نہیں بڑھائی. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. چلیے کوئی رشتہ ہے چلنے لگے جب تک چلے. لڑکی کو سوچنا چاہیے اگر ایک لڑکا میری قدر نہیں کر رہا تو میں کیوں اس کے پیچھے پڑوں. جو مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے وہ چاہے آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو, کیا ہماری نظر میں اس کی ویلیو ہے. تو یہ جو طلاق اور خلا کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے نا, یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. کیس کی بات آ رہی ہے, اس نے لڑکے پہ کیس کیا ہوا ہے. اچھا یہ بھی ایک پہلو ہے نا اس مسئلے کا کہ لڑکی خودکشی کر لی ہے تو, اور عام طور پہ ایسے معاملات میں لڑکی کی ہمدردی کرنے والے بہت لوگ آ جاتے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ شادی کے بہت سارے معاملات میں مرد حضرات بھی بہت ٹارچر ہوتے ہیں, مردوں کو بھی بہت ٹارچر کیا جاتا ہے. لیکن وہ عام طور پہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں, خودکشی نہیں کرتے. خودکشی کرتے بھی ہیں, بہت سارے مردوں کی خودکشی کے بھی معاملات آتے ہیں شادی کی وجہ سے, لیکن مردوں کے حق میں تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے. ورنہ میں ایسے بھی معاملات جانتا ہوں کہ آدمی جو ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہے, کبھی جینوین ریزن سے طلاق دینا چاہتا ہے, کبھی جینوین ریزن نہیں ہوتا ہے طلاق دینے کا. لیکن اگر ایک آدمی طلاق دینا چاہ رہا ہے اس کا حق ہے طلاق لینا. تو وہ اگر نہیں جم رہی ہے طلاق دینا چاہ رہا ہے, لڑکی والے اٹھا کے کیس کر دیتے ہیں اس کے اوپر. اور وہی وکیل جو ہے وہ بولے گا جہیز کا بھی کیس لگا دو, ڈومیسٹک وائلنس کا لگا دو, 3 طلاق کا لگا دو. اب وہ بیچارہ زندگی بھر لڑتے رہتا ہے کیس. مسلمان تو چلو کم سے کم لڑتے شادی بھی کر لیتا ہے, ہندوؤں کے ساتھ تو بہت بڑا پرابلم ہے. یعنی مسلمان تو دوسری شادی کرتا ہے, ایک طرف کیس لڑتا رہتا ہے. ہندوؤں کا مسئلہ ہے کہ جب تک کہ طلاق نہیں ہوگی تب تک وہ دوسری بھی نہیں کر سکتا ہے. پس جاتے ہیں لوگ. میں نہیں, آپ جانتے ہیں انڈیا میں کتنے ساری تنظیمیں مردوں کے حقوق کی بنی ہوئی, بیچارے جنتر منتر پہ جا کے دھرنا دیتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی سنو. ہاں ہم ایسا پریشان ہیں, ہماری کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. فیمنسٹ لوگ جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق کی بہت بات کرتے ہیں, مردوں کے حقوق کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. میں ایسی بھی بعض ایک کیس آئے نا کہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ رہ رہی ہے لیکن اس سے شادی نہیں کی ہوئی ہے, اور آدمی طلاق دینا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ دوسرے آدمی کے ساتھ رہتی ہے تو جا کے کیس کر دی ہے. اب وہ بیچارہ گزارا بھتہ دیتا ہے, 8,000 10,000 گزارا بھتہ دے رہا ہے, اور وہ ساتھ میں بیوی رہ بھی نہیں رہی ہے, طلاق بھی نہیں دے سکتا, دوسرے آدمی کے ساتھ رہ رہی ہے. ایسے بھی کیسز اپنی کتنے کیسز آتے ہیں. یعنی شابانو کیس ہو گیا, لوگوں کو لگتا ہے اب گزارا بھتہ نہیں دیتی ہیں طلاق کے بعد. طلاق کے بعد اب عام طور پہ کورٹ جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے 6,000 8,000 10,000 12,000 20,000 آدمی کی حیثیت کے مطابق مینٹیننس کا حکم عام طور پہ جاری کرتی ہے طلاق کے بعد بھی, جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے. ایسے کیسز بھی اپنے پاس آئے نا کہ وہ مینٹیننس بھی دے رہا ہے, اس کو پتہ ہے شادی ہو گئی ہے لیکن اس کے پاس پروف نہیں دکھانے کے لیے, تو مینٹیننس دے رہا ہے. کورٹ بول رہی ہے پروف لاؤ کہاں شادی ہو گئی.
تو پروف نہیں ہے تو پروف نہیں ہو تو آدمی کورٹ جو ہے وہ زندہ آدمی کو مردہ نہیں مانتی ہے, مطلب مردہ آدمی کو مردہ نہیں مانتی ہے جب تک کہ پروف نہ دکھا دو, اور زندے کو مردہ مان لیتی اگر پروف دکھا دو تو وہ بیچارہ شادی ہو گئی ہے پھر بھی مینٹیننس وہ بھر رہا ہے. ایسے بھی کیسز آتے ہیں, کتنے آدمیوں کو بھی ٹارچر کیا جاتا ہے. یعنی جو لوگ اس پورے سیناریوں کو لے کے صرف مردوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرے میں جب دین نہیں ہے, توازن نہیں ہے, تو جیسے عورتیں مظلوم ہیں نا, ویسے مرد بھی بہت سارے مظلوم ہیں, لیکن ان کے حقوق کے خلاف کوئی آواز, بلکہ پورے کیس میں جہیز کو لے کر کے مردوں کو لعن طعن کیا جا رہا ہے. حالانکہ جہیز کا بھی مسئلہ عورتوں کی وجہ سے. عام طور پہ جہیز کو طلب کرنے والے لڑکا نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لڑکے تو بیچارے نہیں چاہتے جہیز لینا, ان کی مائیں اور ان کی بہنیں ساری لسٹ بناتی ہیں جہیز کی. تو یہاں عورت پہ بھی ظلم عورت ہی کر رہی ہوتی ہے, پھر بھی ساری انگلیاں جو ہے وہ مردوں ہی کی طرف اٹھ رہی. گویا کہ مرد جہیز کے معاملے میں بھی سب سے زیادہ بڑا اور برا کردار جو ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے. تو اس کو عورت ورسز مرد والا معاملہ بنا دیا گیا ہے. یہ انسانیت ورسز دین والا معاملہ ہے. جتنا ہم دین سے دور ہوں گے پرابلم ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوں گے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی آخری بات میں بولنی ہے مجھ کو, کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز کی بہت ضرورت ہے, وہ ہے میرج کاؤنسلنگ سینٹرز. ایسے لوگ ہونا چاہیے جو کاؤنسلنگ کریں. یعنی اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے میاں بیوی میں تو وہ کہاں جائیں گے, کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جھگڑا ہوا تو لڑکی کے گھر والوں کو بلا لو, لڑکے کے گھر والوں کو بلا لو, اور لڑکی اور لڑکے کے گھر والے جب آتے ہیں تو جنگ بدر چھڑ جاتی ہے. نہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی کے گھر والے کبھی حق سے بات کریں, نہ لڑکے کے گھر والے حق سے بات کرتے ہیں. حق والی بات کوئی نہیں کرتا ہے. وہ ماموں, چاچا, پھوپھا, خالو آ کر کے اپنا غصہ اتار دیتے ہیں, اور جو رشتہ بننے والا بھی رہتا ہے نا اس کو خراب کر کے جاتے ہیں. واللہ میں ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں, اور یہ بہت قیمتی تجربہ ہے جو میں نے سیکھا ہے. میرے پاس جب کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو میں یہ بولتا ہوں کہ دیکھو, لڑکی کو بولتا ہوں تمہارا مسئلہ ہے, لڑکے کو بولتا ہوں تمہارا مسئلہ ہے, تم دونوں آؤ, تم بات کرو, تمہاری زندگی میں فرق پڑنے والا ہے. کیا ہوگا نا, اس کے پھپھا آئیں گے, گالی دے کر کے لڑکے کو چلے جائیں گے, اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی لڑکی کی. پھر لڑکی کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا. لڑکی کو لگے گا میرے سائڈ سے میرے پھپھا بات کر رہے ہیں, وہ گالی دے کر کے چلے جائیں گے, لڑکا طلاق دے دے گا, باپ آ کر کے, بھائی آ کر کے مار دے گا, لڑکا طلاق دے دے گا. بعد میں اس لڑکی کی بھی زندگی اجیرن کر دیں گے, اس کو بھی پناہ نہیں دیں گے گھر کے اندر. ایسے سنجیدہ لوگ ہونے چاہیے. جیسے مغرب میں دیکھیے آپ, ویسٹرن کلچر میں میرج کاؤنسلنگ سینٹر ہوتے ہیں, اس کے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں, اور جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ ختم کرنے کی, حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ کام نہ دارالقضا والے کرتے ہیں, دارالقضا والے صرف فتویٰ لکھ کر کے دیتے ہیں, ذرا سی بھی سنجیدہ کوشش نہیں کرتے کہ صلح کرائی جائے. نہ مفتی لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں, نہ گھر والے صلح کرائیں. ہر کوئی جھگڑا کرنے بھی آمادہ رہتا ہے. اور پھر جب ایسے میرج کاؤنسلنگ سینٹرز نہیں ہے تو عام طور پہ پھر عورت کیا کرتی ہے, جا کر کے پھر کیس ہی کر رہی ہوتی ہے, اس کو اس کے پاس عدالت پہ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. تو بڑی تعداد میں ایسے افراد بھی ہونے چاہیے ہمارے پاس, جو ایک ریلیشن کی بھی ایک سائنس ہوتی ہے نا, ریلیشن کی بھی ایک سائنس ہوتی ہے, اس سائنس کے ماہر ہوں. ان کو پتہ ہو کہ جو میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو کیسے حل. واللہ میں تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دیکھا ہوں کہ ایسے جھگڑے جو 2-4 سال سے چل رہے تھے 10 منٹ کی گفتگو میں حل ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا لوگوں کو ایموشنل کرو, بات کرو, ان لوگوں کی ایک دوسرے کی اچھائیاں یاد دلاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ جو اچھے لمحات بیتے یاد دلاؤ, محبت جاگ جاتی ہے دل کے اندر. ایسا بھی کیس میں نے دیکھا, میں 2 گھنٹے تک کے گھر والے جھگڑا کر رہے تھے, لگ رہا تھا کہ ایک دم چھڑا کر کے رکھیں گے. میں نے بولا میں بہت پریشان ہو گیا ہوں, یہ لڑکے لڑکی کو میرے ساتھ بھیجو تم کچن میں گیا, 10 منٹ میں نے سمجھایا, لڑکی نے تھوڑا سا رو دیا, آدمی کا دل پگھل گیا, سارا مسئلہ حل ہو گیا وہیں پہ. 10 منٹ, جو 4 گھنٹے سے مسئلہ نہیں آ رہا تھا 10 منٹ میں حل ہو گیا وہ. لیکن معاشرے میں صلح کرانے والے لوگ نہیں ہیں, معاشرے میں جھگڑا کرانے والے لوگ ہیں. وہ اپنے یہاں سب نا ریسلنگ کے شوقین ہیں, وہ میاں بیوی کو لڑا کر کے مزہ لیتے ہیں. گھر والے بھی, بھائی بھی نا غصہ دکھا کر کے بڑا بھائی بن رہا ہوتا ہے, جب اس کو صلح کا موقع ہوتا ہے تو وہ غصہ دکھا کر کے رشتہ خراب کر دیتا ہے. بعد میں پھر وہ بہن کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. یہ لڑکیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, ایسے لوگ جو آپ کے معاملے میں آ کر کے اپنا غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے, وہ آپ کے رشتے کو خراب کر دیتے ہیں, کل کو وہ آپ کا سہارا نہیں بنیں گے. ان کی وجہ سے اپنا ریلیشن شوہر کے ساتھ خراب مت کرو. تو یہ ایک نا بہت بڑی ضرورت ہے میرج کاؤنسلنگ سینٹر. ہمارے یہاں دارالقضا تو ہے, لیکن دارالقضا کے جو قاضی لوگ ہوتے ہیں وہ صلح کی سنجیدہ کوشش نہیں کرتے, اور نہ وہ صلح کرانے کی جو سائنس ہوتی ہے اس سے واقف بھی نہیں ہوتے. اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ کچھ ایک چیزیں تھیں. جہیز تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہی ہے, میں جہیز پہ اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جہیز پہ بہت لوگ بات کر رہے ہیں, جہیز پہ ہم لوگ بھی بات کرتے رہتے ہیں. کبھی جہیز پہ انشاءاللہ
الگ سے ہم لوگ ایک گفتگو ہاں انشاءاللہ اگلا موسم اگلا جہیز پہ رکھ ہی لیتے ہیں انشاءاللہ درس جہیز کے اوپر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس لڑکی کے ساتھ میں. اللہ تعالیٰ ہم یعنی کیونکہ ہماری کمیونٹی کی ہمارے قوم کی بچی ہے تو تکلیف تو ہے ہی ہے. ایسا نہیں کہ میں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے مجھ کو, لیکن چیزوں کو درست زاویے سے دیکھنا بھی ضروری ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خودکشی کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے, تو پھر ہم کیا بول سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ میں آج کوئی بہت متعین سوچ کے نہیں آیا تھا میں کہ مجھ کو کیا بولنا ہے, بس ایک یہ الگ الگ باتیں تھی میرے ذہن میں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور جو میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میں نے سوچا ہے کہ ایک مسلمان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے ایسے معاملات میں, وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.